بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہمارے اس چھوٹی سی کوشش میں شرکت کرنے کا شکریہ. ہیلتھ ٹی وی کا یہ اسپیشل پروگرام رمضان کا ڈاکٹر موئز لاؤنج. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم روز ٹاپکس کیا لے کے آئیں, کہ بے تحاشا چیزیں, بے شمار باتیں ہیں جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں, غور و فکر کر سکتے ہیں, سوچ بچار کر سکتے ہیں. آج جس موضوع کو ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج رحمت کا عشرہ جو ہے وہ ہم سے ودا ہوا, جدا ہوا, اور کل سے مغفرت کا عشرہ شروع ہوگا. اور جب ہم مغفرت کی بات کرتے ہیں, جب بارگاہ الہی میں اپنے لیے معافی طلب کر رہے ہیں, بارگاہ الہی سے ہم رحم کی درخواست کرتے ہیں, پروردگار سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہماری خطاؤں کو بخش دے, تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مانگنے والا اللہ تعالی کے دربار سے معافی کا خواہش مند, کیا اس کی اپنی زندگی میں اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یا اس کے اندر یہ کوالٹی ہے, یا اس میں یہ ظرف ہے کہ وہ زندگی میں لوگوں کی باتیں درگزر کرتا ہے؟ کیا وہ خود معاف کرنے والا ہے؟ معافی کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر عام زندگی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا. معاف تو صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مقصد صرف آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر ہم پروردگار سے معافی کے طلبگار ہیں, ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں, رحم کی درخواست کرتے ہیں, تو کیا ہم اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم انہیں بخش دیتے ہیں؟ اور اس وقت جب ہمارے پاس طاقت ہو, یہ اختیار و قوت ہو کہ ہم کسی شخص کو سزا دے سکے, کیا ہم اللہ کی خاطر, اس کی محبت کی خاطر, اس کی خوشنودی کی خاطر کسی کو معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اگر آپ میں یہ نہیں ہے ظرف معاف کرنے کا, تو میرا ایمان ہے کہ شاید اللہ بھی آپ کو معاف نہ کرے. کسی انسان کا دل دکھایا, کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی کے ساتھ ظلم کیا, دھوکہ, فریب, کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کی, اور وہ شخص آپ سے حساب نہیں لے سکتا, کمزور ہے, طاقتور نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. مگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ وہ شخص اس قابل ہو جائے کہ آپ سے اس بات کا انتقام لے سکے, تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ آپ اس انتقام کو جائز سمجھیں گے یا نہیں؟ اب ہمیں آج یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ ایک اور کام کریں, اور وہ یہ کہ آج آپ فون اٹھا کر کسی ایسے شخص کو کال کریں کہ جس کو آپ نے معاف کرنا ہے یا جس سے آپ نے معافی مانگنی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ ڈالتی ہے کسی کو کہنے آئی فورگیو یو, میں نے تمہیں معاف کیا, یا مجھے معاف کر دینا, مجھ سے یہ خطا ہو گئی؟ یہ جملے ہیں, یہ کون سی ایسی چیز ہے ہمارے اندر جو ہمیں روکتی ہے یہ جملے ادا کرنے سے؟ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں حائل ہوتی ہیں؟ آج مجھے بھی آپ کال کریں اور میرے توسل سے یہاں کسی شخص کو آپ فون کر کے معاف کر دیں یا کسی سے معافی مانگ لیں. آپ کی کال کا انتظار رہے گا. میں بس یوں گیا اور یوں آیا, بریک پہ جاتا ہوں, جلدی سے واپس آتا ہوں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, واپس آنے کا شکریہ. آج سے ہم موضوع شروع کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں موضوع کوئی بھی ہو, مگر آج سے ایک قدم, عملی قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج سے ہم اپنی ذات کے اندر اس بات کو تلاش کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر یہ ظرف ہے, ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم کسی کو درگزر کر دیں, کسی کی بات کو ہم کسی کو معاف کر سکیں, اور نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم آج کال اٹھا کر یا اس عشرے میں کال اٹھا کر کسی سے معافی مانگ لیں, یا کال ملا کر کسی کو معاف کر دیں؟ اگر یہ کر سکے تو بہت بڑا قدم ہوگا یہ, کیونکہ انسان کے ساتھ انسانی رشتے میں جہاں کسی قسم کی نوٹ آ جائے تو وہ نوٹ جو ہے اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے. بالکل صحیح, وہ نوٹ اس رشتے کو ختم کر دیتی ہے. اور تبھی کہتے ہیں ہمارا آپ سب کا رشتہ ہے وہ بھی کسی بھی نوٹ کا وہ نہیں ہے, محتاج نہیں. ہم آپ سے ریگولرلی ملتے رہیں گے جس طرح ملتے رہیں پورے رمضان, اور بغیر کسی نوٹ کے ملتے رہیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ رشتہ ختم ہو. فرسٹ آف آل السلام علیکم آپ سب کو بہت بہت. آئی ہوپ کہ پہلا عشرہ آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا. آپ سب بڑا کسی کو مشکل لگا ہوگا روزہ رکھنا, کسی کو بہت ہی آسان لگا ہوگا,
اور ابھی بھی کوئی سوچ رہے ہیں ہمیں روزہ رکھنا شروع کرنا ہے، 10 دن ہو چکے ہیں، ایسے بھی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن جو بھی ہے یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا 10 دن کا، اور جس کے اندر ابھی مغفرت کا وہ ہے، forgiveness کا ایک کہیں گے ہم اللہ سے سیکھ کرتے ہیں forgiveness، اس کا اشرا شروع ہوگا. لیکن ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں آج کال کر کے کہ کسی کو معاف کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کیوں مشکل ہے کسی کو معاف کرنا؟ چاہے کوئی بھی غلطی ہو، چاہے کسی کی بھی غلطی ہو، چاہے کوئی بھی ریزن ہو، اینی ایکس وائی ریزن، آپ کا کسی کو معاف کرنا کیوں مشکل ہے؟ اور اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ کا معافی مانگنا کیوں مشکل ہے کسی سے؟ آپ کو دل کو تو پتا ہے نا، اندر سے ہم سب کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیا غلطی کی. منہ سے ہم کچھ بھی بولتے ہیں، کچھ بھی باتیں کرتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ہمیں سب کو پتا ہم نے کب کہاں اور کیا غلطی کی ہے. ہمارا انر سیلف جانتا ہے. اس کو اگر آپ یہ ہم سے پلیز شیئر کریں، ہمارا لائف کال نمبر نیچے شو ہو رہا ہے، پلیز گیو اس اے کال، رکھ کے مجھ سے شیئر کریں، بیکاز یہ بہت سارے لوگوں کو ایک آئی اوپنر ہوگا. دیکھیں جو ہم ایک سفر میں یہ جو زندگی ہے ہماری اس دنیا کے اندر، جس کو دارالامتحان کہتے ہیں، امتحان میں مختلف پرچے ہوتے ہیں، کچھ پریکٹیکل ہوتے ہیں، کچھ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل پرچوں میں کچھ ایسے کام ہمیں کرنے ہیں جس کے لیے عملی اقدام اٹھانا ضروری ہے، اور عملی اقدام جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے ہم سب تھیوری کی حد تک رہیں گے. اب یہ جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ عمل یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اپنے لیے بخشش کی بھیک مانگنی ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بخش دے ہمیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرتے ہیں، کیا دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. انسان کا بڑا مسئلہ ہے، میں نے اپنے ساتھ بھی دیکھا، بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ بھی دیکھی چیز کہ ہم کسی کو معاف کرنے بڑا ٹائم لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں بھی، اگر میری فار ایگزامپل کبھی آپ سے لڑائی جاتی ہے تو آئی ٹیک اے لاٹ آف ٹائم کہ ہاں چلے اب میں پورا دن بات نہیں کروں گی، 2 دن بات نہیں کروں گی، 3 دن نہیں کروں گی، یا پھر کوئی نخرے کروں گی، یا تو آئی ول ایکسپیکٹ سم گفٹ. تو اچھی بات ہے کہ وہ گفٹ ایکسپیکٹ کر رہی تو کچھ ملے گا بھی، بابا پیار کریں گے. لیکن جب آپ مجھ سے ناراض ہو تو میری کسی غلطی پہ تو میں بہت جلدی ایجیٹ، اگر 2 منٹ میں نہ مانے تو میں ایجیٹیٹ ہونا شروع ہوتی ہوں. میں کہا یار مان جاؤ نا، بول تو نہیں سوری، مان جاؤ نا. تو یہ کیا چکر ہے؟ مطلب دیکھیں بات یہ ہے بیٹا کہ جب اپنے اوپر بات آتی ہے نا تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دوسرے کے ساتھ بلا وجہ ناراض رہے تو اس پر کیا گزری ہوگی. اب جب کوئی آپ کے ساتھ ناراض ہوتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. خیر تمہارے یہاں تو ایک اور سلسلہ ہے، کئی لوگوں میں تھوڑا سا عدم تحفظ بھی ہوتا ہے، انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں کسی وجہ سے ہوتی ہے، صرف اٹینشن کے لیے. اٹینشن بھی چاہیے. اچھا اب اٹینشن کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اگر دنیا میں آج میں ایک عجیب و غریب بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی ہمارے ناظرین اس پروگرام کو جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا یہ کرم اور شکر اور احسان ہے کہ جو طبقہ اس پروگرام کو دیکھتا ہے وہ اتنا ویل اویئر ہے. ہم آج بھی گفتگو کر رہے ہیں، میں گفتگو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اٹینشن کے بغیر شاید آپ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. اچھا ہاں جس طرح آپ کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، محبت اور پیار کے اٹینشن کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں کوئی آپ کو نہ جانتا ہو، کسی محفل میں نہ آپ کے پاس کوئی ایسا لباس ہو کہ قابل توجہ ہو یا کوئی دیکھے غور سے، یعنی اگر آپ ایسے ہو نو ون ہو اور اس محفل میں کوئی آپ سے بات نہ کرے، کوئی آپ کی طرف دیکھے نہ، کیا ہوگا؟ یو فیل الوف، یو فیل بیڈ، یو فیل ایز اف یو ڈونٹ ایگزسٹ. آپ کا وجود ہی نہیں. آپ تھوڑا ڈپریس بھی ہونا شروع ہوتا ہے. دیکھیں آپ کپڑے کیوں اچھے سے پہنتے ہیں، آپ جیولری کیوں اچھے سے پہنتے ہیں، آپ میک اپ کیوں کرتے ہیں؟ بننا سب. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویمن اونلی، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین آلسو، رائٹ؟ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز سم ہاؤ اٹینشن کین بی پازیٹیو آلسو. سو کوئی فرق نہیں پڑتا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے یہ بھی ہمارا جو وجود ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ اٹینشن بھی ہے. یعنی کہ ہمیں ایگزسٹ ہونے کے لیے لوگوں کی اٹینشن کی، یعنی کہ اس کو اگر ہم الگ ورڈ میں تھوڑا سا اور جو میرے ذہن میں بھی ایک سینٹینس آیا کہ ہماری ایگزسٹنس کو جب تک کوئی نہ پہچانے تب تک ایگزسٹنس نہیں ہے. بڑا ریمارکیبل پوائنٹ تم نے کیا بات ہے. دیکھو اس کو اس طرح سمجھاؤں، اللہ کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی کی اپریسیشن یا اٹینشن کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. انسان کو اپنی ایگزسٹنس کو منوانا پڑتا ہے. ٹھیک، یہ بات منوانا پڑتا ہے. وہ منوائے گا کس سے؟ سامنے والے شخص سے. سامنے والے شخص جب اس شخص کے
वजूद को तस्लीम करेगा कि अच्छा है या बुरा है, दोनों चीजें, ये बुरा आदमी है, वो भी तस्लीम करना होगा ना, मानना होगा, अच्छा आदमी वही मानना होगा। ये ऑन्टोलॉजी का हिस्सा है कि दूसरा शख्स बेसिकली आपके वजूद की गवाही देता है, दूसरा शख्स आपके वजूद की गवाही देता है। अब हम कहते हैं ना कि हमें अपनी गवाही दिलवाना भी एक बड़ा वो होता है। अब मैं एक जगह थी, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर महफिल में आप 2-4 लोग हो और अगर आपको लगता है कि आप कहीं आप हाईलाइटेड हो किसी और की, आप हाईलाइटेड नहीं हो रहे हो और आप पे किसी का शेडो आ गया, तो आप उस बंदे का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, प्लस आप जेलस होना शुरू हो जाते हो, आप फिर गीबत करना शुरू करोगे, हसद आना शुरू हो जाएगा, कई चीजें आती है। तो हाईलाइट होने के लिए हम ये सारी बुराइयां करते हैं अपने एग्जिस्टेंस को मनवाने के लिए। तो हमारी एग्जिस्टेंस को मनवाने के लिए वी गो टू द रॉन्ग पाथ, जिस पाथ के लिए अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। हमें देखिए, इंसानी वजूद जो है वो दूसरे शख्स जो मानता है उसको, इसी वजह से इंसानी रिश्ते आगे बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए दूसरा शख्स बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम जो बात बताना चाह रहे हैं हमारी नाज़रीन को वो ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि अटेंशन इज पॉजिटिव, अटेंशन इज नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव, इट इज देयर, राइट। इसकी इंप्लीकेशंस होती हैं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपके वजूद का होना और बरकरार रखने में दूसरे शख्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो इस चीज को माने, यानी रिकग्नाइजेशन बहुत जरूरी है, रिकग्निशन बहुत माने कि उसने आपको रिकग्नाइज किया। ठीक है। तो जब आप ये समझेंगे कि नहीं यार, मैं जो भी हूं, मैं तुर्रम खान बन जाऊं, मगर अगर मैं जंगल में चला जाऊंगा मुझे कौन पूछेगा तो भाई ये मेरी बीवी है, ठीक है, मैं उस पर जुल्म करता हूं मगर ये मेरी बीवी है, ये मुझे शौहर तस्लीम करती है, ये मेरा वालिद है और मेरा वालिद जो है वो तस्लीम करता है मुझे अपनी औलाद, या मेरी औलाद जो मुझे तस्लीम, यानी कि हम अगर एग्जिस्ट करते हैं अब इस दुनिया के अंदर, या हमारे पास नेम टैग्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची का वालिद हूँ, आप ये कह सकते हो, तो ये मैंने आपको एक कहते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची का वालिद हूँ, तो ये मैंने बेसिकली आपको प्रिविलेज दिया, यही कह रहे हैं ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे मेरा नाम मोइज है, ठीक है ना, अगर मैं किसी ऐसे खित्ते में दुनिया में चला जाऊं कि जहां इंसान ना बसता हो, तो मेरे नाम को पुकारने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, हमारे नाम में भी बहुत बड़ा इशू है। ये नाम ही है जो हमें या तो नेक नाम करता है या बदनाम करता है। ये नाम ही है, क्योंकि नाम के बिना ना नेक नाम है ना बदनाम है। क्या बात है। अच्छा, अब ये नाम ही है जिसके लिए इंसान सब कुछ करता है। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूं कि यहां हमें थोड़ी सी एक और सेंस देखना है, हमें एक और लेवल पे जाना है कि ये नाम ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ये नाम इसलिए दिया जाता है कि हमारी पहचान हो सके। मजमे में खड़े हैं ना, तो भाई मोइज साहब आप तशरीफ लाइए, तो आप टैग्स हो गए, मगर ये टैग्स हम नहीं है। वी आर नॉट द टैग, आई एम नॉट मोइज, ठीक, आई हैव अ टैग ऑफ मोइज, मेरा नाम मोइज है, मैं कुछ और हूँ, नाम मेरा मोइज है। अब ये जो कुछ और है, या मोइज साहब जानते हैं क्या है, आने वाले दिनों में इतनी सारी बातें पीछे पेंडिंग होंगी कि मुझे पहले दिन कुछ वो देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कौन कौन सी बातें आने वाले दिनों में करनी थी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि फॉरगिवनेस, हाउ मच पार्ट फॉरगिवनेस से मतलब माफ भी कर देना, क्योंकि मैं अगर अपनी एज ए बहैसियत इंसान में अपनी बात करूं, मुझे तो आपने बहुत दफा समझाई, ये बात तो मुझे समझ में पता भी है मुझे, लेकिन जब हम किसी को माफ करने का आता है मौका कि चले हम किसी ऐसा, तो आज के लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे यार मैं सोचता हूँ अपनी बीवी को माफ कर देता हूँ, ठीक है, एक थॉट आता है दिमाग में, प्रोग्राम देखते घंटे में वो थॉट आएगा, वो घंटे बाद अल्लाह खैर सलाम हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और थॉट आता है मेरे जहन में, नहीं यार लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं, सारी गलती उसकी थी, ये वी गो इनटू द ब्लेम गेम, व्हाट इज दैट। देखिए, पहली चीज तो ये कि माफी की सिफत जो है और माफी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला को, ठीक है। हम जो लफ्ज यूज करते हैं वो दरगुजर करना, दरगुजर, ठीक है, मगर दरगुजर समझ में नहीं आता तो उसके रिप्लेस में हम माफी यूज करते हैं, मगर माफी सिर्फ अल्लाह ताला देता है। मगर चले हम आम फैन जबान के लिए माफी इस्तेमाल करते हैं। होता ही है और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब आपको किसी को माफ करना हो, पहले एक बात समझो, आप और दूसरा वाला शख्स एक लेवल पे, इस लेवल पे, अब जहां उससे कोई गलती सरजद हुई, आप ऊपर चले गए, वो नीचे आ गया। गलती करने वाला हमेशा नीचे आ जाता है, आप ऊपर आ, यू हैव एन अपर हैंड, अंग्रेजी में कहते हैं। अब जब आपको उसको माफ करना होगा तो पता है क्या करना होगा, तो आपको नीचे आना होगा या उसको ऊपर लाना होगा, ठीक है, उसको अच्छा ही करनी पड़ेगी। नहीं, आप समझे नहीं, आपके जहन में अब वो नीचे है, आप ऊपर हो। अब आपको माफ करने के लिए ऊपर से आप माफ नहीं कर सकते उसको, आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर यही गलती मुझसे होती, गोइंग इनटू समवन एल्सेस शूज,
ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے دین نے بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز کانسیپٹ آپ کو دیا. جو انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے میں کالر کے بعد سنیں گے. کالر ویری انٹرسٹنگ سے بلال صاحب نے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال صاحب؟ اللہ کرم. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. رمضان مبارک. خیر مبارک. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, اس میں لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے